جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیری جبیں پر نشاں پڑا تو کیا پڑا، تیری جبیں پر نشاں پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشاں پڑے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ زمین کا خلیفہ انسان ہے۔ اعتراضات تو بہت سے ہوئے، مگر رب نے خلافت انسان سے نہیں چھینی۔ بطور خلیفہ آپ اور میں یہاں آئے تھے اور سب سمجھ بیٹھے کہ ہم یہیں کے رہنے والے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہماری رہائش کسی اور جگہ ہے، ہم کسی اور سیارے کے رہنے والے ہیں اور وہیں سے یہاں آئے۔ ہماری آرائش اور زیبائش سے مزین رہائش، اصل رہائش کہیں اور ہے، وہاں سے بطور آزمائش ادھر بھیجے گئے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آزمائش اور امتحان کو مد نظر رکھ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اس وقت اللہ کے ایک گھر میں، جس کا یہ افتتاحی خطبہ ہے، جہاں اہل علاقہ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہاں ایک لمحہ فکریہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے ہر انسان کے بیک پہ 3 گھر بنائے ہیں، جس سے اس کی پہچان ہے۔ ایک اس کا اپنا گھر ہے اور اس گھر کے سامنے اللہ کا گھر ہے۔ اس جہان میں رہتے ہوئے خوش نصیب ہے وہ بندہ جو ان 5 گھروں سے جڑا ہوا ہے، اور زندگی کے بعد آنے والے 3 گھر، ان کی اس نے یہاں صحیح معنوں میں تیاری کر لی ہے جس کے لیے اسے بھیجا گیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ میرا پہلا گھر رب نے جو میری بیک پہ کھڑا کیا ہے اور بنایا ہے، وہ میرے ددیال کا گھر ہے۔ خوش نصیب ہو، مبارکباد کے مستحق ہو کہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن میں، میری پہچان میں، ابو جی کا نام، دادا جی کا نام، پردادا جی کا نام، نسل در نسل، پشت در پشت، الحمدللہ ہم بھی جانتے ہیں اور اہل علاقہ بھی جانتے ہیں۔ یہ ددیال کتنی بڑی نعمت ہے، اسے اصل کہتے ہیں۔ یہ ہماری روٹس ہیں، جڑیں ہیں۔ درخت جتنا مرضی تناور ہو جائے، اگر جڑیں کاٹ دی جائیں یا خشک ہو جائیں تو پھر اوپر تنے کی بھی وہ ویلیو نہیں رہتی۔ دوسرے نمبر پہ میری اصل، میرا ننیال ہے۔ ننیال سے میری ماں جی اور ان گہرے رشتوں کا تعلق، ددیال سے میرے باپ اور باپ کے ان اصلی رشتوں کا تعلق۔ آج پوری دنیا ترقی کرنے کے باوجود، ٹیکنالوجی میں امامت کرتے ہوئے، سائنس میں پوری عروج کو چھوتے ہوئے،
ان لوگوں کی پہچان میں، آئیڈینٹیفیکیشن میں، ان کے کارڈ میں ابو کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں تو یورپ سے پتہ کروا لیں، جو وہاں رہتے ہیں ان سے ذرا کال کر کے پوچھ لیں۔ اللہ تعالی نے امت محمدیہ کو یہ شرف بخشا ہے کہ یہ اپنے پہلے باپ جناب آدم اور پہلی ماں سیدہ حوا سے جڑی ہوئی ہے، وگرنہ دوسرے لوگوں نے اپنے آباؤ اجداد بدل کے اپنے بچوں کو پڑھا دیا ہے۔ ان کے پاس مسجدیں نہیں ہیں، آسمانی تعلیم نہیں ہے، یہ والا گھر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان کے آباؤ اجداد میں اس وقت جو نام ہے وہ ڈارون کے نظریے اور تھیوری کے مطابق بندر ہے۔ وہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم بندروں کی اولاد ہیں۔ ہمیں کس نے بتایا؟ آج میں جس گھر میں کھڑا ہوں، میں نے اپنے گھر کو، میرے پچھلے 3 گھروں کو اور میرے آگے آنے والے 3 گھروں کو میں نے اس گھر سے جوڑنا ہے، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا پھل، اس کی نعمت، قدردانی اور اس کی عظمت، فوائد اور نتائج کتنے خوبصورت اور حسین ہوں گے۔ اور اگر میں ان سے غافل رہا تو پھر سمجھ لیجئے کہ میں اپنی زندگی کا مقصد اور ٹارگٹ بھلا کے یہاں سے چلا گیا ہوں۔ اس حوالے سے آج کی یہ ملاقات اللہ کے گھر کی اہمیت، شاید فضائل میں میں آیات اور احادیث تو نہ پڑھوں، بہت جانتی ہے دنیا کہ روئے زمین پہ جس خطے پہ رب کا گھر بن جائے، اللہ تعالی کے ہاں پوری کائنات میں سب سے بہترین خطہ وہ ہوتا ہے۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس جگہ زمین پہ اللہ کا گھر بنتا ہے، یہ پہلے دن کا فیصلہ ہے کہ یہ خطہ جنت کا خطہ، یہ اللہ کا پسندیدہ خطہ ہے۔ باقی الگ بات ہے کہ موقع کب ملتا ہے، کبھی فصلیں ہوتی ہیں، کبھی زندگی بھر کھنڈرات ہوتے ہیں۔ رب کس کو چنتا ہے، کسے ابراہیم بناتا ہے علیہ السلام، کسے وہ موصل سے، عراق سے شام تلک، شام سے پھر جو ہے وہ فلسطین تلک، وہاں سے مصر، اور مصر سے واپس لبنان اور اردن، وہاں سے تبوک اور تبوک سے مدینہ، اور مدینے سے مکہ پہنچا کر کے وہاں ان کی بیوی اور بچے کو رکھ کر کے بعد میں انہی سے گھر بنوائے۔ یہ فیصلے اوپر کے ہیں۔ اور پھر آواز ہے ان اول بیت، لوگوں سب سے پہلا گھر وضع للناس، جو انسانوں کے لیے بنایا گیا، مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے۔ وضع للناس للذی ببکہ، یہ وہی ہے جو بکہ اور مکہ وادی میں ہے، مبارکا وہدی للعالمین، یہ برکتوں والا، خیر والا، بھلائی والا اور اللہ کی طرف سے ہدایت والا، اور پورے جہان کے لیے ہم نے رہنما بنایا ہے۔ ام القری، بستیوں کی ماں مکہ، اور پھر انہی بستیوں کی اولاد میں سے ایک بستی راہ والی، اس راہ والی کے اندر اللہ کے اس گھر کی شاخ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ تعالی مسجدوں کا ذکر کر کے 2 عظیم مساجد کا اور کھجوروں والی سرزمین سے گزار کے، میرا مالک آپ کو اور مجھے یہ بتاتا ہے کہ اللہ کو زمین کے اوپر آپ کو بھیج کے آپ کے گھر تبھی پسند ہیں جب وہ اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے ہیں، وگرنہ قرآن مجید میں میرے اور آپ کے گھروں کا، ان کی بلڈنگوں کا، ان کے نقشوں کا، ان کی وسعتوں کا، ان کے حسن و جمال کا، ان کے اندر لگے ہوئے مٹیریل کا، ہمارے رکھے ہوئے فرنیچر کا اور ہمارے عہدوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ ضرور کرتے، کیونکہ ہم اسی زمین کا حصہ ہیں، مگر اللہ کے پیش نظر یہ چیز نہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
میں نے جنوں انسانوں کو اس زمین پہ بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنی زندگی میری بندگی میں تابع ہو کے گزاریں. انسان رب کا بندہ ہے، بھلے وہ کہیں فقیر بن کے کلی میں رہ رہا ہے، عرش بری پہ اس کی ویلیو ہے کہ بندگی میں زندگی گزار رہا ہے، اور اگر شاہی محلات میں بھی ہے، بندگی سے ہٹ گیا ہے، تو اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے. ہم سے کچھ غفلت ہوئی ہے، اور آج اسی غفلت کا تھوڑا احساس کروانا چاہتا ہوں. بڑا محسوس ہوتا ہے، تیرا محسوس نہ کرنا، میرا محسوس نہ کرنا. محسوس کیجئے. سب سے پہلے اپنی اصل کی طرف لوٹیے. میری اصل، میرا ددیال اور میرا ننیال، یہ دو گھر ہیں، الگ الگ ہیں. اگر آپ اس گھر سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر سے، دادا جی سے لے کے پردادا جی تلک، دادی اماں سے پردادی اماں تلک، ابو جی کے بڑے بھائی جتنے بھی ہیں میرے تائے، ان کی گھر والی تائیاں اور ان کے بیٹے میرے فرسٹ کزن، اسی طرح چھوٹے بھائی چچے اور ان کی گھر والی چچیاں اور ان کی اولادیں میرے فرسٹ کزن، ابو کی بہنیں پھوپھیاں اور ان کے گھر والے پھوپھے اور ان کے بچے میرے کزنز، یہ سارے کے سارے کتاب اللہ کہتے ہیں کہ تیری لسٹ میں ہونے چاہیے. اگر تو ان سے جڑا ہوا ہے تو اپنی اصل، جس کی ان سے نہیں بنی، پھر سمجھ لیجئے کہ اس نے صلہ رحمی نہیں کی. اور رب نے رحم جو بنایا ہے، ماں کے پیٹ میں مؤنث مادہ میں رکھا ہے، اللہ نے اپنے نام رحمان سے نکالا ہے. رحمت کے 100 حصے کر کے 99 حصے اپنے پاس رکھ کے ایک حصہ رحمت میں سے مادہ کے پیٹ میں اللہ نے رحم بنا دیا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. لوگوں صرف اللہ سے نہیں ڈرنا، رحم کے رشتوں میں بھی ڈرنا ہے. یہ رحم آج حالات کے رحم و کرم پہ ہو گیا، اور ہم کہتے ہیں دولت بھی بڑی ہے، سکون نہیں، علم بڑا ہے، فائدہ کوئی نہیں، محنت بڑی ہے، نتیجہ کوئی نہیں، ملک دنیا کا سب سے حسین ترین اور عظیم ترین کلمے کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہاں پریشانی ہے. تو پرابلم اتنی ہے کہ ہم نے اپنی اصل بھلائی ہے. اور جو قوم اپنی اصل بھلا دے، اصل بھلا دے، پھر اس کی فصل بھی اچھی نہیں ہوتی، اس کی نسل بھی اچھی نہیں ہوتی. ننیال ابو کی اگر میرے سسرال اور ان کے اپنے سسرال سے نہیں بنتی تھی، کوئی مسئلہ تھا، آپ نے اگر اپنی زندگی میں اور ہوش میں امی کے آباؤ اجداد سے، ننیال سے، ان کی زندگیوں سے، ان کے افراد سے اپنے آپ کو نہیں ملایا، کاٹا ہے، دور ہو گئے ہیں اور دور ہوتے گئے ہیں، میرے رب کا فیصلہ ہے جو قوم صلہ رحمی نہیں کرتی ان کے لیے دنیا میں بھی سزا، اور آگے چل کے جو حشر ہے وہ تو اللہ معاف کرے ہے ہی. لہذا یہ دو گھر، ددیال اور ننیال. تیسرا گھر میرے سسرال کا، جنہوں نے مجھے اپنی عزت دی، وہ میری فصل ٹھہری. بیوی کو رب نے فصل کہا ہے قرآن مجید میں. وہ میری کھیتی، وہ میری فصل. میں مکی کی فصل کو تو دیکھتا ہوں، میں جوار، باجرہ، گندم تو دیکھتا ہوں، میں مونجی چاول تو دیکھتا ہوں، لیکن جو میری نسل کے لیے رب نے فصل بنائی ہے، کسی بھی گھر کے اندر وہ فصل کیڑوں سے، مکوڑوں سے، بیماریوں سے، گندگیوں سے، نجاستوں سے، موسموں کے رحم و کرم اور برے حالات سے نہیں بچ سکتی جب تک کوئی اصلی بندہ اس فصل کا نگہبان نہیں ہوتا. اور اصلی کون ہوتا ہے؟ جو آباؤ اجداد کے ساتھ، ددیال ننیال کے ساتھ، عزت اور غیرت کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ جڑا ہوا. اور یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے جب تک اللہ کے گھر سے یہ بندہ نہ جڑا ہوا. میں نے ددیال کو بھی اس گھر سے جوڑنا ہے، میں نے اپنے ننیال کی طرف بھی اس گھر کو دیکھنا ہے، میں نے اپنے سسرال میں بھی اس گھر کو دیکھنا ہے. پھر پتا چلے گا کہ سسر جیسا باپ دنیا میں کوئی نہیں. کوئی ہے جو آپ کو اپنی عزت اور اپنی غیرت اتنے لوگوں کے سامنے گاڑی میں بٹھا کر کے روانہ کر دے اور تھپکی دے، شاباش دے؟ ایسا کوئی اور نہیں، ایک اکیلا سکا باپ بھی یہ کام نہیں کر سکتا.
मां, वो भाई, वो बहनें जो अपनी इज्जत आपकी नस्ल के लिए आपके हाथ में पकड़ा करके रवाना कर देते हैं, अगर किताब और सुन्नत को ना पढ़ा, अल्लाह के घर से ना जुड़े, तो कल को इनके नाम उल्टे पड़ेंगे। बाप को शायद उस घर से, मेरे घर से पानी ना मिले, वो आना गवारा ना करे, मां बुरा महसूस करे, भाई साले कहलाने लगे, लेकिन जो अल्लाह के घर से जुड़ गए, यकीन कीजिए, वो ददियाल हूं, वो ननियाल हूं, वो ससुराल हूं, इन तीनों को इज्जत मिलेगी, शान मिलेगी, वकार मिलेगी। और चौथा घर है मेरा अपना, वहां पे मेरी बीवी है, वहां मेरी नस्ल है, वहां मेरी फसल है, और पिछले 3 घरों में मेरी असल है। मेरा अगर असल से कनेक्शन ठीक नहीं, सर जी एक तार जोड़ करके जरा करंट लीजिए, आप मीटर लगवा लें घर में, क्या हुआ? पीछे अगर उसका ट्रांसफार्मर से जोड़ नहीं, ट्रांसफार्मर से भी कर लें, अगर पीछे ग्रिड से नहीं है, बात बनने वाली नहीं है। हम अकेले हो के मारे गए हैं। और सबसे ज्यादा हमारा आइली निजाम, खानदानी निजाम तबाहो बर्बाद किया जा रहा है। और सबब क्या है कि हम अल्लाह के घर से अलग हो गए हैं। जब से दूर होते चले गए हैं, तब से हमारी दरगत बन रही है। फिल्मों में, स्टेजों में, ड्रामों में, सीरियल्स में, तहरीरों में, नावलों में, लोगों की गुफ्तार में, किरदार में, लबो लहजे में, दावत में, पैगाम में, कोई जगह ऐसी नहीं जहां मेरी असल को काटा नहीं जा रहा, मर्द को कमजोर नहीं किया जा रहा। सिलसिले चल रहे हैं। मेरी औलाद तो देर की, किताबों में दर्ज था ही नहीं सबक जो पढ़ाया जमाने। वो क्या था? जमाना क्या पढ़ा था? घर में अल्लाह की तारीफ हो रही है और कुफों की तनकीस हो रही है। अगर अल्लाह के घर से जुड़े होते तो वही लुल्ले कुल्ले हमज़तिल लमज़, बर्बादी है उस मां के लिए जो मां होते हुए अपने बच्चों को मामू की तारीफ करे, अपने भाइयों की, अपनी उस बच्चे की जो खालाएं हैं, इसकी बहनें हैं, उनके तो गुण गाए और दिल में मोहब्बतें पैदा करे। और जो बाप जिससे उसे असल मिली है, जिसे घर मिला है, प्रोटेक्शन मिली है, उसे शौहर मिला है, सर का ताज मिला है, जन्नत के घर का मेन गेट मिला है, उस हस्ती के भाई अगर घर के अंदर आ जाए तब भी बुरे, इन गा पाया है तो रोज तो रहे। और अपना भाई अभी अमेरिका से रवाना हो तो ये जो तैयारियां शुरू हो जाती हैं, बच्चों के दिलों में बाप और बाप की असल की नफरत, मां और मां की असल की मोहब्बत, असल में ये अफराद तफरीद है जो ले डूबी। मां चाहती है कि अल्लाह के घर से जोड़ा जाए, बाप कहता है नहीं। बाप चाहता है अल्लाह के घर से बच्चों को जोड़ा जाए, मां कहती है नहीं। हम साया बोलता है नहीं। याद रखिए, अल्लाह ने आपको जमीन पे खलीफा बनाया है और खिलाफत के लिए उसने अपना घर चुना है। ये वो मुसल्ला है जिस पे हर खलीफे ने अपनी जिंदगी गुजारी। ये वो मुसल्ला है। हाकिम वक्त बन के, नबी वक्त बन के, रसूल मुअज्जम बन के, अल्लाह के चुनिंदा बन के, मुस्तफा बन के, रहबर और रहनुमा बन के, जब तक इस मुसल्ले से दुनिया जुड़ी रही है, अल्लाह ने उन्हें भेड़ें चराते थे या ऊंट चराते थे, उठा करके हुक्मरान बना दिया, अमीरुल मोमिनीन बना दिया, बच्चों को अजमतें दे दी, दुनिया को ताबे कर दिया, बहरों भर में उनके नाम और दहशत और हैबत के झंडे गड़े। जब से आपने इस इमामत से, इस खिलाफत से, इस मुसल्ले से, अल्लाह के इस घर से तोड़ा है, नतीजा आपके सामने है, मेरे सामने। लिहाजा मैं आज इस घर के इफ्तिताह के मौके पे कहूंगा, आप जहां भी रहते हैं, मुमकिन है यहां दावत पे आए हों, दूर से आए हों, रहते कहीं और हों, घर कहीं और हो, आप अपने गिरेबान में झांकिए कि आपने अपने बच्चों को मस्जिद के साथ, अल्लाह के घर के साथ किस हद तक जोड़ा है। यहां मस्जिद में कम से कम 11 चीजें मिलती हैं जो आखिरत में काम आती हैं। मुझे उम्रे पे जाना होता है तो मैं ऐसी दुकान ढूंढता हूं जहां लिबास मौसम के मुताबिक मिले, जहां मुझे चादर, एहराम की कपड़े बराबर मिले,
جو میں نے بیلٹ لگانی ہے تو وہ بیلٹ بھی وہ ملے کہ جو مجھے تنگ نہیں کرے اور صحیح ہو. میں جوتے وہ لیتا ہوں اور یہ سارا کچھ پلان کر کے میں تیاری کرتا ہوں. مجھے یہاں سے چھوڑ کے چلے جانا ہے. میری جتنی عالی شان کوٹھیاں ہیں, میرے گھر ہیں, میری پراپرٹی ہے, لوگوں نے مسجد سے میرے لیے پھٹا منگوانا ہے. اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں. گھر والوں نے 4 پائی نہیں دینی. کیوں؟ اگر اس پہ ابا جی کو نہلا لیا, کل کو لیٹے گا کون؟ ڈر لگے گا. مسجد سے ہی 4 پائی, مسجد سے ہی پھٹا, پھر تیرا کیا بچا اور میرا کیا بچا؟ جو ساتھ لے کے جانا تھا وہ ہے نہیں. آئیے, میں نے جو شعر پڑھا تھا کسی وجہ سے پڑھا تھا کہ تیری جبیں پر نشان پڑا. آپ کہیں گے جی میں حاجی ہوں, میں غازی ہوں, میں مجاہد ہوں, میں بہت اچھا زکوٰۃ دینے والا ہوں, صدقے خیرات کرنے والا ہوں, میں سخی ہوں, میں موحد ہوں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب اور بڑا پکا عاشق ہوں, میں دیندار ہوں, میں ایسے. میں کہوں گا بسم اللہ آپ ہیں, لیکن سوال کیا ہے؟ آپ نے صرف اپنی جبیں پہ نشان ڈالا ہے, آپ کی صرف انگلیوں پہ نشان پڑے ہیں, آپ کے گھٹنوں پہ نشان ہے, آپ سجدوں میں تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ٹخنوں پہ نشان ہے. یہ نشان پیچھے بھی کوئی چھوڑے ہیں کہ نہیں؟ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے. اللہ کے گھر سے اگر تیری فیملی, تیرا خاندان, میری فیملی, میرا خاندان, آپ کے رشتہ دار, میرے رشتہ دار, میرے جانے کے بعد اگر نہیں جڑ پائے, قسم ہے کعبہ کے رب کی, وہ کعبۃ اللہ بھی اپنی جگہ ہے. اگر دنیا نہیں سمجھ سکی تو پھر میرے پیچھے صدقہ جاریہ کون سا ہے؟ کون سا ہے صدقہ جاریہ؟ اس سوال کو لے کے آج میرے ساتھ رہیں ذرا. آپ کے اور میرے ددیال میں سے کتنے لوگ میری وجہ سے, پہلوں کو پتہ نہیں تھا, خبر نہیں تھی, میری وجہ سے کتنے لوگ اللہ کے گھر سے جڑے؟ میرے ننیال میں سے کتنے لوگ دنیا دار ہیں؟ میں مثالیں دیتا ہوں جی, فلاں عہدے پہ, فلاں رینک پہ, فلاں کاروبار, فلاں ٹریڈ, فلاں بزنس, فلاں ملک. کوئی یہ بھی بتائے گا کہ میرے دادا ابو ماشاءاللہ, میرے چچا جی, میرے تایا جی, میرے کزنز, میرے جتنے بھی یہ رشتہ دار ہیں, الحمدللہ فلاں مسجد کے نگران ہیں, پشتیبان ہیں, متولی ہیں, نوکر ہیں, خادم ہیں. اللہ یہ ڈیوٹی تو دے رہا ہے انبیاء کو, ڈیوٹی مل رہی ہے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو. اور وہ کیا کہہ کے گئے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. سر جی ذریتی کے لفظ پہ ذرا غور کیجئے گا, ذرے سے ہے. ہمارے پاس چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ریت کا ہوتا ہے, کائنات میں ریت کے کتنے ذرے ہیں؟ اللہ میری اولاد جہاں بھی رہے, جہاں بکھرے, ذرات بکھر جاتے ہیں, ذرات ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں, ذرات بے ویلیو, بے وزن ہو جاتے ہیں, ذرات لیکن جہاں بھی رہتے ہیں چمکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ سورج سے روشنی پڑتی ہو. اللہ میری اولادیں جہاں بھی رہے, میری ذریت جہاں بھی رہے, میری نسل جہاں بھی ہو, اللہ وہ نماز کی پابند. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. کیا آپ کی اور میری ذریت اللہ کے ساتھ جڑی ہے؟ مسجد سے جڑ کے ملے گا کیا؟ میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں. پہلے سوال یہ ہے کہ ایڈمیشن لیا ہے, داخلہ لیا ہے, کوئی آیا ہے؟ ایک وقت تھا کہ محلے کے اگر قریب 500 گھر تھے تو 500 گھر میں سے 500 بچے مسجد کے ساتھ جوڑ دیے گئے تھے. میاں جی کو بڑا سمجھا جاتا تھا, قدر کی جاتی تھی. اور کسی بھی مسلک کا بزرگ, میں پتہ یہ کیوں نہیں پکڑتا, یہ ہمارے بزرگوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی, یہ ان کی ویلیو اور اتھارٹی تھی. ہاتھ میں میاں جی کے ایک ڈانگ ہے, پورے محلے کے نوجوان گھبراتے تھے, کوئی بٹن کھولے, گریبان کھولے, سامنے کھڑا ہو, یہ تو بہت بڑی بات ہے. میاں جی آنڈا نے, یہ ہمارے بڑوں نے میاں جی کی عزت ہمارے دلوں میں ڈالی تھی, احترام ڈالا تھا. اللہ سے ملانے والے, پیغمبر سے ملانے والے, حرمین کا درس دینے والے, وحی کا سبق پڑھانے والے. آج سوشل میڈیا نے, الیکٹرانک میڈیا نے, پرنٹ میڈیا نے, ہمارے لوگوں نے, ہماری باتوں نے
سب سے زیادہ اگر ڈی ویلیو کیا ہے مسجد کو کیا ہے, ممبر و محراب کو کیا ہے, اللہ کے گھر کو کیا ہے, اس گھر کے نگرانوں کو کیا ہے, اور یہاں کے اماموں کو کیا ہے, قراء کو کیا ہے. نانا اینا تو بچ کے رہا جائے. جوڑا کہاں ہے پتا ہے, غصہ نہ کرنا. کل تلک میرے بچے گلی محلے میں خراب ہوتے تھے گیمیں کھیل کے باہر, یہ چلے جاتے تھے کہیں جوا اڈا پہ, کہیں بیٹھ جاتے تھے. آج آپ کے اور میرے گھر میں جس گھر کے باہر تاریں لگی ہوئی ہیں, تاروں میں کرنٹ ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, سیکیورٹی گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن سیٹلائٹ کے ذریعے رات کو دن کو 24 گھنٹے آپ کے اور میرے بنائے ہوئے بیڈ روم میں ہمارے بچوں کو دی گئی سہولت میں ہماری عزت, ہماری غیرت, ہماری بیٹیاں, آج ان کو جو پڑھانے والے سکھانے والے. سر جی کسی ماں باپ نے بیٹی کو بٹھا کے وضو تو نہ سکھایا, لیکن باہر سے قوم سکھا رہی ہے اور قوم کا لفنگا سکھا رہا ہے کہ آپ اپنے بدن پہ پانی ڈالیں. راتوں کو ہو رہا ہے, ماں باپ سو رہے ہیں, آنکھیں بند ہیں. جب سے رب کے گھر سے ٹوٹے ہیں, وہ میری بیٹی, وہ میری عزت, وہ میری آبرو, وہ میرا بچہ جو غیرت مند تھا, جو با حیا تھا, جس کی نظریں جھکی ہوتی تھی, جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے, حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے. آج وہ بے باک ہو گیا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو لوگوں سے پوچھئے اکاؤنٹ کہاں بنے ہیں, ڈالر کہاں سے ہے, یورو کہاں سے ہے, پیسہ کہاں سے ہے, مال کہاں سے ہے, کوٹھیاں بن رہی ہیں, زمینیں خریدی جا رہی ہیں, جائیدادیں لی جا رہی ہیں. ابو امی ویخ لیں گے, سر جی میں تو مسجد کے میاں سے ڈرتا تھا, میں تو اس کی عزت کرتا تھا, میں تو باپ کا نام مطلق سن کے شرم سے پانی پانی ہو جاتا تھا. ابو آ رہے ہیں. آج کیا ہے؟ اور اپنے آپ کو توڑو اللہ کے گھروں سے, ملائیے ان لوگوں سے. شیطان پتہ ہے کب حاوی ہوتا ہے؟ جب رب کی نافرمانی ہوتی. اللہ نے ہمارے ابو امی کو پیدا کر کے جنت دی تھی. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, آدم اور حوا تمہاری رہائش جنت ہے, آرائش بھی ہے, زبائش بھی ہے, بڑی خوبصورت رہائش دی ہم نے, لیکن اس میں ایک آزمائش ہے, فلاں درخت کے قریب نہ جانا. وہی کر بیٹھے, رب کی نافرمانی ہوئی. رب نے سب سے پہلا کام لیا, رہائش بھی لے لی, زبائش بھی لے لی, آرائش بھی لے لی. آزمائش میں ناکام ہونے پہ اللہ نے لباس بھی لے لیا, پوشاک بھی لے لی, کپڑے اتر گئے. سر جی کو بہت بڑا جرم کر بیٹھے ہیں کہ ہماری عزتوں کے, ہماری بچیوں کے, ہماری بہنوں کے, ہماری بیویوں کے, ہماری عورتوں کے کپڑے اتر گئے ہیں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے. غیرت مند پاکستان, جرأت مند پاکستان, با حیا پاکستان, با وقار پاکستان, لا الہ الا اللہ والا پاکستان. ایک ہی جرم ہوا ہے کہ ہم نے انہیں آئیڈیل بنایا ہی نہیں جہاں مردوں کے سر بھی ڈھانپے ہوتے ہیں. عورت تو عورت, جہاں غیرت کا مقام یہ ہے کہ مرد کا سر بھی ڈھانپا ہوا, جہاں غیرت کا مقام یہ ہے کہ مرد بھی اپنی ناف سے مجبوری کی حالت میں بھی گھٹنے تلک ننگا نہیں ہو سکتا. ناف سے لے کے کم از کم کندھا ننگا ہو نماز نہیں ہے. اگر بہت بڑی کو مجبوری ہے, ناف ڈھکی ہوئی ہو, گھٹنا ننگا نہ ہو, پانی لگانا ہے, جاٹ ہے, کسان ہے, کلمہ محبوب کا پڑھے تو یہ بھی نہیں کر سکتا. جہاں عورت کا لباس یہ تھا کہ پاؤں, اگر یہ پاؤں ہے, ایڑی ہے, اس ایڑی سے ایک بالشت نیچے کپڑا ہے, ایک بالشت, چادر پیچھے ہے. سوال آتا ہے, ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں, حضور کی مجلس ہے, انصاری عورتیں آ کے پوچھتی ہے کہ عورت اپنے پیچھے کتنا کپڑا لٹکائے پردے میں. آپ نے کہا شبر, ایک بالشت. ماں جی بول اٹھی, کوئی بچی نہیں بولی, کوئی جوان عورت نہیں بولی, کوئی کماری نہیں بولی, بوڑھی اماں بولی, ماں جی ام سلمہ بولی, محبوب اگر صرف ایک بالشت ہوگا, اتنا کپڑا, تو تھوڑی سی بھی ہوا کا جھونکایا یہ اڑ جائے گا, ایڑی تو ننگی ہو جائے گی. سر جی اتھے اڈیاں ننگے ہون تے پریشانیاں نے, ایتھے اڈے بن گئے نے, پریشانی کوئی نہیں. کل اڈے تھے کہیں کہیں, آج ہر گھر اڈا, اللہ معاف کرے. سر سے لے کے پاؤں تلک
شاید شوہر کی ڈیمانڈ پہ بھی اس قدر عورت بے باک نہ ہوئی ہو جو آج سزا کے نام پہ تیرے میرے گھر کے اندر صرف چند ٹکوں کی خاطر مداری بھی وہ کام نہیں کر سکا تھا جو آج کا عیاری کر گیا. میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کو اناڑی بنا دیا, مہنگی چیزیں دے دی, اللہ کے گھر والا قرآن گھر میں نہ دیا, بہت کچھ دے دیا, پیغمبر کی سیرت نہ دی. یہی وجہ ہے کہ آج ہر گلی میں بیوٹی پارلر تو ہے, مدرسہ نہیں ہے. جب لوگ سیرت بناتے تھے نا تو مدارس ہوتے تھے. ہر گھر کا باپ اور دادا قرآن مجید تلاوت کر کے الارم سے اپنے بچوں کو فجر کے ٹائم اٹھاتا تھا. جب سے ڈھیل ہوئی ہے آپ پتا کر لیں ہو کیا رہا ہے. ہر گلی میں بیوٹی پارلر, کیونکہ آج قیمت پڑی ہے جسم کے حسن کی, بدن کے حسن کی, نشیب و فراز کی. آج معیار یہ بن گیا ہے, روح کو کون دیکھے, روحانیت کو کون دیکھے. میں ساری زندگی سیرت سنوارتا رہا, کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے. کون پوچھتا ہے آج آپ کے پڑھے ہوئے دین پڑھے ہوئے بیٹے اور بیٹی کو؟ کون لیتا ہے قرآن پڑھے ہوئے رشتے کو؟ کون دیتا ہے گھر میں جگہ؟ مجھے سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کوالیفیکیشن کیا ہے. اگر میں وہ ڈانس گانے اور ناچ والی بتا دوں تو خوش ہوتے ہیں, اور اگر میں ادب و احترام اور وقار اور حیا اور سر سجدے میں رکھنے والی بتا دوں تو مردم شماری میں نام ہی نہیں آتا. میرے گھر میں مردم شماری کے لیے ایک ٹیچر آتے ہیں, پوچھتا ہوں جی بتاتے ہیں جی یہ کرنا ہے, جی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں نے کہا جی حفظ کیا ہوا. پریشان ہو گئے, کہتے میرے پاس کھانا ہی نہیں ہے. مردم شماری میں حفظ کی تعلیم کوئی تعلیم نہیں ہے, کچھ اور آپ نے پڑھا ہو. میں نے کہا جی یہ ہے تو لکھ دیں, نہیں ہے تو چھوڑ دیں, ان پڑھ لکھ دیں. بڑے بیٹے کا پوچھا, میں نے کہا. اس سے چھوٹے کا پوچھا, میں نے یہ کہا. کہتے جی میرے کو کھانا ہی نہیں ہے. سر جی نصاب بنائے اور کتاب بنائے اور تحریر لکھے اور بیگ بنائے, اور جا پتا کیجیے اپنے بچوں کے بیگ میں اگر 12 کتابیں ہیں تو 11 کتابیں غیروں کی ہے. تیری اپنی کتاب جس کو شاید 7واں پیڑ یا جس طرح رکھ کر کے جو ڈیل کیا جا رہا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اللہ کے لیے ابھی بھی آنکھیں کھول لو, اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنی اصل کو, ددیال کو, ننیال کو, سسرال کو, خود کو جوڑ لو. کس سے؟ اللہ کے گھر سے. نتیجہ کیا ملے گا؟ آگے قبر آنی ہے, آگے یہ جہنم ہے یا جنت ہے. یہ 3 گھر ہیں. قبر کا گھر جب تک رہو گے رب جنت نما بنا دے گا, جنت کا ٹکڑا بنا دے گا. اور قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے, الاٹمنٹ ہو کے دائیں ہاتھ میں محبوب کا ساتھ مل کے جنت ملے گی, یا پھر وہ جہنم کے جس کے اوپر 2 پل نہیں بیٹھ سکتے. قرآن نے کہا ہے لوگو تمہاری اماں اگر تم نے مسجد بدل لی, ام القرا بدل لی, فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ, میں تمہاری ماں بدل دوں گا. اللہ کیا ہے حاویہ؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, تم کیا جانو کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ. پتا کرنا نا وہ ماں کیسی ہے تو کبھی چولہا جلا کے توا رکھ کے اوپر بیٹھ کے دیکھنا, انگلی رکھ کے دیکھنا. ماں کی گود میں بیٹھتے ہو نا حاویہ کی گود کیا ہے؟ جہنم. حاویہ کی گود میں کیا ہے؟ انگارے. حاویہ کی گود میں کیا ہے؟ شولے. عام آدمی کو بھی نہیں کہا, مولوی کو بھی کہہ دیا, عالم کو بھی کہہ دیا. من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. مت سمجھنا کہ میں چودھری, میں فلاں, میں بڑا عہدے والا, رتبے والا, میں باس, میری گھومتی چیر, میرے پاس ممبر, میرے پاس کرسی, جو مرضی بول دوں. ایک بھی بات میرے محبوب کے ذمہ لگائی جو انہوں نے نہیں کہی, قیامت کے دن کرسیاں بدل کے جہنم کی آگ کے کوئلوں کے صوفے پہ نہ بٹھاؤں تو رب محمد نہ کہنا. سر جی سوچیے تو صحیح, توجہ تو کیجیے. کہاں پہ ٹھہرے ہیں؟ کتنی آنکھیں بند کریں گے؟ سب کچھ صرف بچوں کو دینے کے لیے. گھر کہاں ہونا چاہیے ذرا چیک کیجئے. میرا گھر وہاں ہو جہاں قریب مال ہو, گھر وہاں پہ ہو جہاں سہولتیں قریب ہوں, جہاں ہاسپیٹل قریب ہو, جہاں کھیل کے میدان قریب ہوں. ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز میں چیک کیجئے, نئی سے نئی آفر. لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ میرا گھر وہاں ہونا چاہیے جہاں ایک اچھا ادارہ, اچھی مسجد, آخرت کی ڈیل,
یہ تو نہ ہو کہ کہیں انسانوں کی سمگلنگ اور ڈنکی لگانے والوں پہ دل دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ انسانوں کو لے کے گئے، پانیوں میں بہا دیا، دھوکے دیے، فراڈ کیے، سبز باغ دکھائے، دولت بھی گئی، جان بھی گئی، عزت بھی گئی، اور اولاد بھی گئی، ماں باپ بھی گئے، پیچھے بچا بھی کیا؟ سر جی جن کے ہاتھ لگ گئے ہیں وہ دے کے بڑے حسین باغ اور بڑے سبز باغ دکھا کے جہاں پھینکیں گے اس قبر کے گڑے کو جہنم کا گڑا بنا دیا گیا، تو کیا کرو گے؟ کبھی بٹھائیے بچوں کو. میں بڑے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو اپنے پاس لائٹر رکھتے ہیں. میں نے پوچھا سگریٹ پیتے ہو؟ کہتے نہیں. کہتے نہیں. میری گاڑی میں بھی بیک وقت 2-3 لائٹر پڑے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں سر آپ بھی تمباکو نوشی کرتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا نہیں. کیا ہے؟ راتوں کے سفر کرنے کے بعد نیند تو آتی ہے، انسان ہوں، معاملے ہوتے ہیں. وہ لوگ نوجوان لائٹر جلا کے انگلی رکھ کے کہتے تھے جب دل چاہتا ہے نا کہ کچھ غلط کروں، من ڈیمانڈ کرتا ہے، تقاضے کرتا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی تین اور کسے نل کی دنیا کون سا دیکھتی ہے. لوگ تو ڈراتے ہیں کر لے. لائٹر جلا کے انگلی کو کہتے ہیں ذرا چیک کر، برداشت ہوتا ہے؟ برداشت ہوتا ہے تو ٹھیک ہے کر لے، اگر نہیں ہوتا تو جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. گرمیوں میں اے سی تو اولاد کو لگوا دیے، ماحول مکیف کر دیا، ٹھنڈا کر دیا. سردیوں میں ہیٹر لگوا دیے. کیا کرو گے قبر کے اندر؟ سر جی جوڑ لو اپنی اولادوں کو، جوڑ لیجئے خود کو، پیار ڈالیے، لوٹ آئیے. امام مسجد پوری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو جائیں. میرا ایمان اس لیے نہیں کہ میں، اس لیے کہ اسے چنا ہے میرے محبوب نے، مصلی دیا ہے محمد رسول وسلم نے. اور دنیا کا سب سے بڑا گدی نشین جو اس جگہ پہ بیٹھتا ہے، جائے نماز کو سجادہ کہتے ہیں، اور جو سجادہ پہ بیٹھے جائے نماز پہ وہ سجادہ نشین. دنیا کی سب سے بڑی گدی یہ توحید کی گدی، وحدانیت کی گدی، کلمے کی گدی، دین کی گدی، نماز کی گدی، اللہ کے گھر کی گدی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. اللہ ساری کائنات کی گدیاں مل جائیں، یہ جو مصلی ہے نا اس سے بڑی گدی کوئی اور نہیں. ہم تیرے اس زمین پہ سجادہ نشین بن کے اپنی جبی سائی کر کے زمین میں گر کے ماتھا ٹیک کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، میں تیرا بندہ، میں ادنا تو اعلی. یہ سبق سکھائیے اپنے بچوں کو. اگر یہ سکھایا تو کچھ بنے گا، نہ سکھا پائے تو سچی بات یہ ہے کہ آپ کا شاید جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہو. اور جو بچے جنازے میں ہوں گے ان کے موبائلوں کی ٹیونز میں گانے لگے ہوئے ہوں اور انہیں کوئی اور فکریں ہوں. جلدی جانا ہے. یہاں میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے. میں نے اپنی ماں سے جو دنیا کے بالکل دنیا کے کاغذوں میں ان پڑھ ہیں، جنہیں دنیا کا کوئی لفظ حرف لکھنا نہیں آتا، لکھنا تو دور پڑھنا نہیں آتا سوائے قرآن مجید کے، دنیا ان پڑھ کہتی ہے. 35 سال میں نے اپنی ماں سے جدائی دیکھی ہے اور انہوں نے زبردستی مجھے جدا کیا. میں نے ایک دن پوچھا ماں جی مسئلہ کی چاہتے ہو؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، پراپرٹی ہے، باغات ہیں، جائیدادیں ہیں، جانور ڈنگر ڈھور ہیں، بچیاں نو کدھر ٹور دے ہو؟ سارے بچے انہوں نے گھر سے چل تو بھی چل تو بھی چل. اماں جدائی کیسے برداشت کرتی ہو؟ کہنے لگی پتر کچھ ہے میرے دل چ. جب شدید بیمار تھیں اور امید نہیں تھی بچنے کی تو میں نے بٹھا کے پوچھا. میری جماعت کے اس وقت 60-70 ولیوں کے نام ہیں، ان میں سے میں کوئی موٹے موٹے نام آپ کو بتاتا ہوں. جنازے کے لیے کس کو کہوں کوئی پتہ نہیں، میں مر جاؤں یا آپ کوئی آپ کی وصیت ہونی چاہیے. میں جب 70ویں نام پہ پہنچا تو وہ جناب حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی کا تھا. مجھے دیکھ کے سننے کے بعد کہنے لگی پوت بس. میں کیا نہیں ہے تے اور بھی نہیں، لیکن کہنے لگی بیٹا ایک بات بتائیں، اگر میرا جنازہ کسی اور نے پڑھانا تھا تو میں نے تیری 30-35 سال جدائی برداشت کیوں کی ہے؟ اب پتا چلا
दुनिया के कागजों में अम्मा अनपढ़ है, दुनिया रब ने बहुत दी हुई है, मालकिन है, अपने इलाके की चुदरैन है, लेकिन उसने नजर कहां रखी है, लंबी सोची है। हर बेटे को, हर बेटी को मस्जिद और मदरसे से क्यों जोड़ा? घर में दाने नहीं थे, खाना पीना नहीं था, दौलत माल नहीं था, किस चीज की कमी थी? जिस चीज की उनको कमी थी वो आज बता रही हैं। और मजीद कहती हैं, पुत्र जिथे तुसी जाते रहे हो मैं नहीं जा सकी, मेरा आखिरी फेरा तो उतों दी पवा दिया जे, तो जनाजा किते उत्थे हो जाए। मैंने अपना घर छोड़ के अपनी अम्मा जी का जनाजा जामे सल्फिया से उठाया है, और मेरे पीछे असातिज़ा, उलमा, औलियाउल्लाह, अतकियाउल्लाह, मेरे मन पसंदीदा बहुत अजीम तरीन हस्तियां। क्यों आगे खड़ा हुआ? कि मां की तमन्ना यह थी, मां कहा करती थी, पुत अपने नौ वर्गी खारिश कोई नहीं करता, जिदा दे अपने खुरकदा ना बंदा कोई होर नहीं खुरकदा। जैसे अपना दिल टूटा हो तो कोई तड़प के दुआ करेगा, मौलवी जितनी मोहब्बत करे, जितना प्यार करे, इमाम जितना एहतराम करे, लेकिन जिस दर्द, जिस तड़प, जिन आंसुओं, जिस आह के साथ अल्लाह के सामने इल्तिजा औलाद कर सकती है, कोई और नहीं कर सकती। 5 बेटे 4 बेटियां, सबको अल्लाह का शुक्र है, ये एजाज था कि वो पढ़ा सकते थे, चुन करके आगे कर दिया। तब पता चला मां तू तो सब कुछ खट के ले गई। बाप हो तो ऐसे बाप बन जाओ। पूछा मैंने अब्बा जी से भी, अब्बा जी की वंड कड्डी जे? कहंदे पुत्र डारी कोई नहीं, रहम अल्लाह दा, करम अल्लाह दा, लेकिन मैं अपनी औलाद को जिस रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है मेरा रब मुझे माफ कर देगा, मेरा रब माफ कर देगा। दौलतों वालों, कमाइयों वालों, कोठियों वालों, बैंक बैलेंस वालों, जायदादों वालों, प्रॉपर्टीज वालों, बैरून मुल्क तजारतों वालों, जिद्दन पेटी च पैक करके डब्बे च जहाज च पा के थले कार्गो कराया ना, आना तो मुड़ के उथे जे। कोई नहीं हूं वारू बनना इस जिंद नमाणी दा। मैंने अब्बा जी से पूछा था, अब्बा जी दादाजी की कब्र का पता है? कहते पुत गलती हो गई है, सानू 50 भरावां नूं नहीं पता। मैंने कहा अब्बा जी मैं आप लोगों का बेटा हूं, मुझे पता है। क्यों? मेरे आबाओ अजदाद ने कभी उधर चक्कर नहीं लगाया था, और रब शाहिद है, अल्लाह गवाह है, आज भी मां बाप जहां दफन है, जिंदगी का कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, कोई सफर नहीं कि जब निकलूं तो दुआ करके ना आऊं, मिल के ना आऊं, और जब रात को जितने बजे मर्जी लौटूं वहां पे ना पहुंचूं। ये उनकी मोहब्बत थी, ये उन्होंने, वगरना आप लोगों से 1.5 फुट ऊंचा क्यों खड़ा कर दिया गया हूं? मुझे कोई लाल लगे हुए हैं, सुरखाब के पर लगे हुए हैं? नहीं, अपनी औलादों में आज जाके बैठ जाओ, बुला लीजिए ददियाल को, चले जाइए ननियाल के पास, लड़ाइयां हैं, प्रॉपर्टी के लिए भी तो जाते हो, मिलो उनको, कॉल करो उनको, अल्लाह वास्ते। अपने बच्चे नहीं है, किसी की औलाद ले लो, जिम्मेदारी ले लो, और मोहब्बतें डाल दो मस्जिद की और मदरसे की। जब तक आप सारे मिलके हम नहीं करेंगे, अल्लाह की कसम काफिर हमारे घर में आके बादशाहत कर रहा है, उसका आर्डर यहां चल रहा है। सच्ची बताइएगा, पूरी राह वाली कोई एक ऐसा घर है जिथे तुहाडी अदम मौजूदगी कारी साहब नूं इन्नी कि इमाम साहब नूं इजाजत होवे कि जा यार मेरी बेगम नूं, मेरे बच्चियां नूं, मेरी बच्चियां नूं? कभी नहीं। हिंदुओं का परिचर हर चैनल पे आ रहा है, बंद कमरे में, कंबल में, तन्हा बेटी के साथ, भाभी के साथ, बहू के साथ, बीवी के साथ, मां के साथ। कोई रिश्ता बताइए जिसके साथ वो नहीं लेटा हुआ, नहीं देख रहा, जिसका दिल करे जब करे। वो ईसाई को देखना चाहे, क्रिश्चियन को देखना चाहे, वो गैर मुस्लिम को देखना चाहे, वो किसी मुल्हिद या मुस्तशरिक को देखना चाहे, अगर नहीं देख सकते हमारे बच्चे शक्ल, तो अल्लाह के घर में आते हुए डर लगता है, बाजारों में डर कोई नहीं। लेकिन क्या मजाल जो मेरी औरत, मेरी बीवी, मेरे बच्चे मस्जिद में आ जाएं। हुजूर ने तो ईद दिन वाले भी कहा था, अगर नमाज नहीं भी पढ़नी तो लेके जाओ। कहां जाते हैं लोग ईद के दिन अपने बच्चों को लेकर? मसलक की जंग लड़ते लड़ते अपनों से भी दूर, गैरों से भी दूर, हक से भी दूर, हकीकत से भी दूर, कुरान से भी दूर, रहमान से भी दूर, किबले से भी दूर, काबा से भी दूर। क्या लिया, की खटिया, की लब्बे जाए? बैठ जाइए सर जोड़ के, किसी भी मसलक की आपके करीब मस्जिद है, इमाम साहब को मिलो, गले लगाओ,
معذرت کرو کہ غلطی ہو گئی ہے, مجھے کچھ کرنا تھا نہیں کر پایا. اپنی اولادوں کو وہاں آ کے بیٹھ کے ملنا سکھاؤ. ہوم ٹیوشن بہت اچھی ہوگی, لیکن 40 چیزوں سے محروم رہتا ہے وہ بچہ جو مسجد میں آ کے نہیں پڑھتا. اگر ڈیلی ممکن نہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ نہیں, ہفت روزہ ماہانہ امام قاری خطیب کو گھر بلا کے بے شک چائے پہ بٹھاؤ, بچوں کو پتا ہو کہ استاذ جی آئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب آئے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء, ہمارے پیمبر ہادی اور رہبر کے وارث آئے ہیں, دین کے وارث. جتنی نفرت پیدا کر دی ہے جھوٹ بول بول کے اور جو باتیں بنا بنا کے کہانیاں سنا سنا کے. آپ مجھے صرف ایک ہندو دکھا دیں جو اپنے وہ انگ ننگ دنگنے کرنے والے کو, کسی پنڈت کو ڈی ویلیو کرتا ہو. ہمارے سٹیج ڈراموں میں, ہماری فلموں میں, ہماری تحریروں میں, ہمارے محلے اور گلی کے اندر اگر گرانا تھا تو انہی کو گرانا تھا. اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑو, فائدہ کیا ہوگا؟ ادھر روح پرواز کرے گی, ادھر آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے فرشتے رحمت کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ روح کو اعلیٰ علیین میں لے کے جائیں گے. بدن کی تدفین وہ مدینہ منورہ کے سٹائل پہ ہوگی کہ قبر کے پاؤں والے سر سے سر داخل کیا جا رہا ہے اور بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ پڑھا جا رہا ہے. ادھر روانہ ہوں گے, ادھر فرشتے آئیں گے, حساب و کتاب ہوگا. پہلے جہنم کی ونڈو کھولی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اگر تو نافرمان ہوتا تو یہ جگہ تھی, تو رب سے جڑ گیا, تو نے اپنے گھر اللہ کے گھر سے جوڑے, مسجد و ممبر و محراب سے جوڑے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, تو نے دنیا کا حسن جمال کمایا لیکن تو نے آخرت کو نہیں بھلایا, تو نے اپنے رب کو یاد رکھا. پہلے یہ جگہ ملنی تھی, اگر تو نہ جڑتا. یہ جنت ہے, یہ نعمتیں ہیں, یہ ونڈو ہے, اب یہ تیرے لیے رہائش ہے, یہ آسائش ہے. ٹھیک ہے, تو تھکا ہوا دنیا سے آیا ہے, آزمائش میں تھا, امتحانوں میں تھا, تھپکی دیں گے اور کہیں گے نوم کا نومت العروس, جی میں پہلی رات دا دولہا تے دلہن تھکے ہوئے کئی دنوں دے انہاں نوں نیندر پیندی ہے, سو پھر قیامت کے دن باتیں ہوں گی. اللہ اکبر. حضرات تھوڑی سی توجہ چاہیے, تھوڑی سی. ہم بہت دور ہو گئے. صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں کہتے. ہمارے جمعے میں اتنا رش, فجر کہاں ہے, ظہر کہاں ہے, عصر کہاں ہے, مغرب کہاں ہے, عشاء کہاں ہے, سبق کہاں ہے, سبق پھر پڑھ. آئیے اگر بھول گئے ہو اکیلی فاتحہ پڑھ کے ہی چلے جاؤ گے نا تو اللہ شاید قبر منور کر دے. لوٹیے, جوڑیے اپنے آپ کو, جڑیے. پھر کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. عرش کا مشہور ہے کہ سایہ ہوگا, نہیں, اللہ کا ڈائریکٹ سایہ ہوگا, سایہ خدائے ذوالجلال. اللہ بلا کے کہے گا یہ بھی آ جائے, یہ بھی آ جائے, یہ بھی آ جائے, یہ بھی آ جائے. اللہ یہ جوان کیوں آئے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, اس نے جوانی میری بندگی کے نام کر دی تھی, آج میں سایہ نہ دوں, پیار نہ دوں, محبت نہ دوں تو رب کیسا؟ اس بزرگ کو بھی لے آؤ. اللہ اسے کیا ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, یہ چاہتا تو کہیں پہ بیٹھ کر کے تاش کھیل سکتا تھا, لڈو کھیل سکتا تھا, یہ 12 ٹینی کھیل سکتا تھا, یہ گیمیں کھیل سکتا تھا. اس کی دل لگی تھی اللہ کے گھر کے ساتھ, میرے گھر کا ہو کے رہا ہے, آج میں سایہ نہ دوں. یوں چلتے چلتے جب ساتوں کو ملے گا نا اور ساتھ میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لگے گی, سفارش لگے گی, جن پہ درود بھیجتے ہوئے, محبتیں کرتے ہوئے ادھر جنت کے دروازے کھلیں گے. میرے محبوب کا فیس سامنے آئے گا, فیس لاکھ جنت کو لگا ہوا میرے محبوب کا. اندر سے آواز آئے گی اور پھر آپ دوسرا ہاتھ کی دستک دے کے فنگر پرنٹ لگیں گے. پھر اندر سے آواز آئے گی مم بالباب, دروازے پہ کون ہے؟ فیس لاک, فیس آپ کا ہے, ہاتھ کے فنگر پرنٹ آپ کے ہیں. وائس آپریٹنگ سسٹم میں بولیے کون ہے آپ؟ پھر وہ لفظوں کا اور حرفوں کا کوڈ لگے گا, جنت کا کوڈ 8 دروازے 8 حرف اللہ نے لگائے ہیں. انا محمد, انا محمد. انا میں حمزہ الف 1, نون 2, اگلا الف 3, پھر میم, پھر ہا, پھر میم, پھر میم, پھر دال. 8 حرف ابھی منہ سے نکلیں گے, جنت کے 8 در کھلیں گے. حضرات وہ اچھا یہ اپنوں سے جدا ہو کے تڑپ تڑپ کے جل جل کے مر مر کے جہنم میں پی پی کے جہنم کے درخت جو گلے سے لقمہ نہ اترے وہ کھانا بہتر. میں مسجد کی خوبیوں پہ بہت کچھ کہہ سکتا تھا, لیکن آج درد تھا دل میں کہ میرے بچے, میرے جوان, میرے بزرگ اللہ کے اس گھر سے بہت دور ہو گئے. مسجد کے سامنے شادیاں ہیں, ڈھول لگ رہے ہیں,
آوازیں کسی جا رہی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع ہیں، محفلیں ہیں، مجلسیں ہیں، تھڑا گروپ، منجا گروپ، یہ یار وہ یار. مسجد قباء محبوب نے پہلی مسجد بنائی تھی اپنے گھر سے پہلے. نام کی نسبت کوئی مد نظر رکھ لیجئے گا. سر جی ایک کام کرے آجے، ایک گروپ میرے کہن تے بھی واٹس ایپ گروپ بنا لو، گھراں دا گروپ بنا لو، نام رکھیا جے گروپ یاراں دا، گروپ یاراں دا. اس ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، اپنی دائیں طرف کے 5 لوگ چنو، بائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں، 5 دوست چنو. کتنے ہو گئے؟ 10. یار میں تسی آپ یاراں نو لے کے مسیتے آن شروع کر دو تے نہ یاراں دے بچے لے آن شروع کر دو. آپ کے لیے زندگی کے اندر کامیابی کے لیے یہی کافی ہے، یہی صدقہ جاریہ. ایک بندہ بھی سدھر گیا، حضرت علی کو محبوب فرماتے ہیں تیرے لیے سرخ اونٹوں کی تجارت سے کہیں بہتر ہے. میں رب کے گھر میں ہوں، میں ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا. ارادہ وہ ہے جو من سے ہو، جو تار رب سے جڑے، جو یقین کے ساتھ ہو. یہ جذباتی نہیں کہ آج اس وقت لوہا گرم ہے چوٹ لگاؤں اور آپ ہاتھ اٹھا لیں اور کہیں کہ جناب ہو گیا. نہیں، اس کو لائف ٹائم اپنی روٹین بنا لیجئے. پتہ نہیں کتنی بچی ہے، معلوم نہیں نکلتے ہیں واپس آتے ہیں کہ نہیں. کل دھند کا موسم تھا، پرسوں تھا دھند کا موسم، لیکن دھند ڈلوا کے رب نے کتنے راستوں میں مروا ڈالے، کتنے ایکسیڈنٹ، کتنے انسیڈنٹس، کتنے حادثے. جو گھر میں آنا چاہتے تھے نہیں آ پا رہے، جو جا رہے تھے ملنے کے لیے وہ مل نہیں پائے. راستے میں امیدیں بھی رہ گئی، تمنائیں بھی رہ گئی، آرزویں بھی رہ گئی. موت اچانک آنے والی ہے. ابھی فیصلہ لیجئے، ابھی لسٹ بنائیے. اور اللہ کا شکر ہے میرے پاس میرے گھر کی، میرے رشتہ داروں کی، ددیال ننیال سسرال کی، میرے یاروں کی، میرے سٹوڈنٹس کی میرے پاس لسٹیں ہوتی ہیں، کس کو کب کس وقت کیا کیسے ڈیل کرنا ہے. یار کچھ بنا کے جیے، کچھ پلاننگ کے ساتھ. انسان کتنا بڑا منصوبہ ساز ہے، کاغذ لے کے بیٹھا رہتا ہے، نقشے جو ہے وہ لکیر پہ لکیر بناتا رہتا ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں، ایسے نہیں، ایسے ہے. لیکن کتنا غافل منصوبہ ساز ہے کہ قبر والی رات کو بیچ میں شامل ہی نہیں کرتا. آئیے، اگر چوٹ لگی ہے اور واقعی حقیقت ہے، درد میں نے بولا ہے، درد کہا ہے، درد لکھا نہیں ہے، درد فیل کر رہا ہوں. اور اگر آپ بھی محسوس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آج کے بعد ہماری زندگی نہیں اور ہمارے محبت کے زاویے وہیں پہ جا کے رکیں گے جہاں مدینہ کی سرکار رکی ہے. اور انشاءاللہ اس مسجد اور منبر و محراب دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوگا، انشاءاللہ اس کو عزت ملے گی، احترام ملے گا، استاذ کو پیار ملے گا، علماء کے ساتھ اپنے بچوں کا تعلق ہوگا، تاکہ کل جائیں تو ہمارے بچوں کو گائیڈ کرنے والے ہمارے علماء ہوں، کوئی دیگر مذاہب کا انسان نہ ہو جو رب سے باغی بنانے والا ہو. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے خلفائے اربعہ جمعے کا خطبہ، پہلا خطبہ دے کے درمیان میں بیٹھتے اور دوسرے خطبے میں بھی قوم کو اپنی زبان میں دعوت دیتے، بات کرتے، اصلاح فرماتے. میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں، جو دوست احباب لیٹ آئے ہیں وہ بھی ہماری آج کی ملاقات کا خلاصہ سن لیں کہ ہم نے غیروں کے دل للچائے ہیں، غیروں کو اپنا لیڈر اور استاذ بنایا ہے، اور جسے ہمارا استاذ راہبر رہنما مقتدا پیشوا اور اپنا وارث اور جانشین بنا کے گئے تھے، ان لوگوں سے ہماری نفرتیں شروع ہو گئی ہیں. میں آج اس منبر پہ کھڑا ہوا ایک بات کہہ رہا ہوں، روئے زمین پہ ایک بھی شخص جو اللہ کا فرمان سناتا ہے، میرے محبوب کا پیغام سناتا ہے، اس دل میں اس شخص کے لیے کینہ نہیں. اور روئے زمین پہ کوئی بندہ صرف اتنا کہہ دیتے، سٹیج کا انسان ہوتے ہوئے، میڈیا کا آدمی ہوتے ہوئے، کبھی کسی انسان کے ساتھ معمولی سی بھی تو کار معلوم نہیں وہ اللہ کے ہاں کتنی عظمتوں کا مالک ہے، اور میں اس کے بارے میں جو ہے وہ لوز ٹاکنگ کروں یا اس کے بارے میں منفی ذہن رکھوں تو میں تو گیا. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے دین کو، اللہ کے بندوں کو اپنے لفظوں کا، تیروں کا نشان بناتے ہیں، جو ان کے بارے میں گھٹیا اشارے یا گفتگو یا نیم رکھتے ہیں. اللہ
اللہ کہتے ہیں جہنم کی بھی وہ وادی میں ڈالوں گا ایسی برباد کر دینے والی کہ جس سے جہنم بھی بنا. مگر ہماری عادت ہو گئی, ہم نے معاف نہیں کیا کسی کو. ہمارا سوشل میڈیا بنا ہی صرف اس لیے کہ اپنوں کو گرائیں, اپنوں کے بارے میں منفی بولیں, دوسروں کے گن گائیں اور ان کی تعریفیں کریں. ساری دنیا کے کفار اور ان کی محنتیں, ان کی سچائی اور ان کے جو آپ کہتے ہیں کہ بڑے ہی وہ مخلص ہیں, سارا کام اکٹھا کر لیے تھے. جو رب کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے وہ باقی کے ساتھ سچ کے بول رہا ہے. جو اللہ کے دین میں ملاوٹ کر رہا ہے وہ لاکھ چیزیں خالص بیچے, کسی کام کا نہیں. حاجیوں کو ستو پلانا یہ بھی بڑی بات تھی, لیکن جناب ہشام سردار میرے نبی کے داداؤں میں سے شوربہ گوشت کا اس میں روٹیاں بھگو کے بھی کھلاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا, یاد رکھیے گا, جس بندے نے توحید نہیں اپنائی, کلمہ نہیں اپنایا, میرے محبوب کی سیرت نہیں اپنائی, بھلے وہ جتنا مرضی اچھا ہو, میری نظروں میں اس کی کرامتیں, اس کی محبتیں, اس کے کام, اس کی محنتیں, اس کی تقوا, اس کی کاوشیں, اس کی مسائی, یہ سب فارغ ہیں. دنیا میں اس کو بلے بلے مل جائے گی. آخرت میں میں نے انہی کے لیے رکھا ہے کہ جو میرے ساتھ اور میرے محبوب کے ساتھ جڑنے والے ہیں. لہٰذا اگر کسی کے بارے میں منفی سوچی, کبھی غیبت کی, کبھی غلط بولا, کبھی کوئی زیادتی کی, لوٹ جائیے. اب بھی صبح کا بولا شام کو گھر چلا جائے, ہاتھ جوڑ لیجئے اور نظر جھکا لیجئے اور معافی مانگ کے اس کے ساتھ جڑ کے اپنا دل صاف کر کے اپنی اولاد کو صاف کیجئے. یاد رکھیے, برتن اگر گندا ہو ماں سالن ڈال کے نہیں دیتی, جسم گندا ہو, روح گندی ہو تو رب اس میں کیسے رحمت ڈالے گا. لہٰذا اپنے جسم کی, اپنے روح کی صفائی کیجئے, مسجدوں میں جڑیے اور یہاں سے دروس لیجئے, محاضرات لیجئے, دعائیں سیکھیے, مناجات لیجئے, عبادات میں آئیے, عقائد, ایمانیات اور اسلامیات. اگر آپ کے یہ مضبوط ہو گیا, آپ قبر میں چلے گئے, پھر پریشانی والی گال کوئی نہیں. میرا رب انشاءاللہ رحمتیں کرے گا. اللہ سے دعا ہے, اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما, اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما, اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرما. اللہ منصور الاسلام والمسلمین. الہ العالمین جتنے بھی زندہ لوگ ہیں ان کو صحت اور عافیت اور ایمان والی زندگی دے. اور اللہ میرے جتنے بھی رشتہ دار, عزیز و اقارب, اساتذہ اللہ اس دنیا سے گئے ہیں, اللہ ان کی قبروں کو منور فرما, درجات کو بلند کر. اللہ اس مسجد کے بانی مبانی لوگوں کی زندگیوں میں برکت دے. اللہ اس کے ہمسائے ان لوگوں کو عزت اور آبرو سے نواز, اور اس مسجد کا خیر اور اس کا بھلا اور اس کی جتنی بھی اللہ نور اور بھلائیاں ہیں وہ ان کی خاندانوں کے اندر نظر آئیں. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.